حدیث شریف میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا حضرت بال بہت زیادہ سفید ہو گئے، آپ نے فرمایا سورۃ ہود جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا، شیبت ہود و اخواتها۔ تو آپ سے پوچھا وہ حضرت کس آیت نے یہ آیت بتائی؟ فاستقم کما امرت، مجھے کہا گیا ایسا سیدھا ہو جائے جیسے کہا گیا، اور اس آیت نے میری کمر توڑ دی۔ صوفیاء کہتے ہیں استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے، الاستقامت فوق الکرامہ۔ عقیدہ اسفرائینی میں ہے لأن الکرامۃ لا تنال الا بالاستقامۃ، یہ لکھ لیتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ استقامت مانا خیر پر جم جانا، خیر کے کاموں سے نہ ہٹنا، خیر میں کمی نہ کرنا، تلاوت، ذکر، نوافل، سنت، یہ سب خیر ہے، اس پر قائم رہیے، بالکل مرتے دم تک یہ اعمال رہیں گے انشاءاللہ۔ مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ اس سال بھی دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں، میں ان کے منہ کو تکتا ہوں کہ یہ کیسے انسان ہے، یہ عمل تو الی الموت ہے، وظیفۃ الحیات ہے۔ میں نے کہا جب تک جنازہ نہیں نکلا ہے اس وقت تک تو تفسیر کا دور جاری رہے گا انشاءاللہ، اور اللہ قیامت تک اس خیر کو قائم دائم رکھے۔ فاستقم، پس جم کے رہیں، کما امرتا، جیسے آپ کو کہا گیا، ومن تاب معک، اور جنہوں نے توبہ کیا آپ کے ساتھ ان کو بھی یہ حکم ہے ولا تطغوا، ادھر ادھر نہ ہونا، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، جھکنا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، فتمسکم النار، پس پکڑ لے گی تم کو آگ، چھو لے گی، پکڑ لے گی۔ ظالم کی طرف جھکاؤ بھی نہ کرنا۔ حدیث میں ہے آپ نے جب عصبیت کی مخالفت کی کہ عصبیت اور مجھ پر ایمان جمع نہیں ہوں گے، تو آپ سے پوچھا گیا امن العصبیت ان یحب الرجل رجلا من قوم، قال لا، پوچھا گیا یہ بھی عصبیت ہے کہ ہم اپنی قوم کے لوگوں سے محبت کرتے؟ فرمایا ہرگز نہیں، ہر شخص اپنی قوم قبیلے سے محبت کرے گا۔ ومن العصبیت ان تحب رجلا علی قومک مع ظلمہ علیہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ظالم ہے، پھر بھی اس لیے کہ ہماری برادری کا ہے، ہمارے علاقے کا ہے، ہمارے ملک کا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، جھکنا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، فتمسکم النار، پس چھو لے گی تم کو آگ۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا دوست، پھر تمہاری مدد بھی نہیں ہوگی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، قائم کیجئے نماز، طرفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں کناروں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور ایک حصے میں رات کے، رات کی نماز عشاء کی ہے، اور اطراف طرفَيِ النَّهَارِ، پہلے حصے میں فجر و ظہر ہے، دوسرے حصے میں عصر و مغرب ہے، پانچوں نمازیں آ گئی۔ علماء احکام کی کتابوں میں فرماتے آیت سے 5 وقت نماز ثابت ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں ہٹا دے گی گناہ، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت لینے والوں کے لیے۔ بھئی بہت سارے گناہ ایسے ہوتے خیال بھی نہیں، ارادے بھی نہیں ہو جاتے، نیکیوں سے، استغفار سے، نمازوں میں آنے جانے سے، سجدے اور رکوع سے اللہ وہ معاف کر دے گا۔ وہ صحابی کہیں گورا چٹا ہاتھ دیکھا اجنبیہ کا، اس کو چھوم لیا۔ ایسا پیغمبر کی خدمت میں کہا اقم علی الحد، مجھ پر حد زنا نافذ کرو۔ میں نے اجنبیہ کا ہاتھ کیوں چھوما؟ جائز تو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، عصر کی نماز پڑھی، پھر آیا، آپ نے فرمایا اما صلیت معنا، نماز نہیں پڑھی؟ کہا پڑھ لی۔ کہا ان الحسنات یذھبن السیئات، اس طرح بے اختیار کمزوریوں کو اللہ ان نیکیوں سے دھو لے گا۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، واصبر، صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پس بے شک اللہ ضائع نہیں کرے گا اجر نیکوکاروں کا۔
فلولا کان من القرون من قبلکم، پس کیوں نہیں ہوا امتوں میں سے تم سے پہلے اولو بقیت خیر کے لوگ، اولو بقیہ خیر کے لوگ، ینہون عن الفساد فی الارض، جو منع کر دیتے ہیں فساد فی الارض سے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر بہت تھوڑے ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے بچایا۔ گزشتہ امتوں میں ایسے لوگ کیوں کم تھے جو خیر کی جگہ شر کو روک لیتے اور شر کی جگہ خیر کو نافذ کر دیتے۔ اس سے پتہ چلا گزشتہ امتوں میں بھی تبلیغ تھی۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ساتھ دیا انہوں نے ظالموں کا، مَا اُتْرِفُوا فِيهِ، جس میں وہ اتراتے تھے، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور تھے جرائم پیشہ۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، نہیں یہ تیرا رب کے ہلاک کرے بستیوں کو ظلم کر کے۔ بظلم متعلق ہو جائے گا وما کان ربک کے، اللہ ظلم کر کے ہلاک نہیں کرتا، پورے انصاف کے ساتھ انہیں آگاہ کر کے، یا یہ کہ بظلم نہیں یہ تیرا رب کے ہلاک کر دے بستیوں کو، درا حالی کہ وہ ظلم کرنے والے ہو، گناہ کرنے والے ہو، وہ اہلھا مصلحون، اور وہاں کے لوگ ٹھیک ہو۔ جب بھی کسی قوم میں مصلح موجود ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے، اللہ اس قوم پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر چاہتا تیرا پروردگار، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو کر دیتا لوگوں کو ایک ہی امت، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور ہمیشہ یہ اختلاف کریں گے، اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر یہ کہ جس کو نوازا تیرے رب نے۔ اختلاف برا نہیں ہے، اختلاف سے برائی پیدا کرنا برا ہے۔ دا سلور واڑا مذہب سر یودی، ماؤ تاپک پیدا کرو اختلاف، گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونقی چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی طرح اللہ نے ان کو پیدا کیا، رنگ مختلف، عادات مختلف، عمر مختلف، صحت مختلف، خواہشات مختلف۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، پورا ہوا فیصلہ تیرے رب کا، وہ یہ ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ میں بھر دوں گا دوزخ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جنات اور انسان سب سے، سب نافرمانوں سے، سب کافر و مشرکوں سے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور یہ سب بیان کرتے ہیں آپ کو خبریں پیغمبروں کی تاکہ مضبوط کر دے اس سے آپ کا دل۔ التسلیہ للنبی بأخبار الانبیاء والمرسلین، التسلیہ للنبی وتسکین القلب بأخبار الانبیاء والمرسلین۔ امام اعظم سے منقول ہے کہ میں بزرگوں کے واقعات کو نفل عبادات سے بڑھ کر مفید پاتا ہوں۔